دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ معافی کی طلب اور عدل کی جنگ، سعودی عرب کا مضبوط قانون۔ 19 ستمبر 2023 سعودی عرب میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ معافی کی آخری تلاش، محمد بن مرسل کی کہانی، اسلام میں عدل و انصاف، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ برائے کرام ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے۔ معمولی سی تلخی کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کے ایک کزن کا قتل ہوا۔ ان کو جیل ہو گئی۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا۔ البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی موجود تھا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے آل رزق کے بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلہ آل سنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے۔ وہ چاہے تو دیت لیں، وہ چاہیں تو معاف کریں۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا، یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلا لیا گیا۔ ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں، جوانوں اور بچوں نے اپنی اکالیں، چادریں، لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھے۔ عزت اور فخر سمجھی جانے والی چیزیں اتار کر مقتول کی چوکھٹ پر رکھ دیے۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے۔ اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگے۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے پڑھے۔ قاتل کے ننھے بچے نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر کٹ جائے۔ جو جتنی چاہے دیت کی پیشکش کی گئی۔ پورا سعودی عرب بول پڑا کہ معاف کیا جانا چاہیے۔ شریعت نے دیت اور معافی کا آپشن بھی تو رکھا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو معاف کیا اور نہ دیت پر راضی ہوئے۔ چنانچہ کچھ دن پہلے 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ پہلا قتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ کے باوجود نافذ ہوا۔ سعودی عرب میں اسلامی قوانین نافذ ہیں اور اسلام عدل و انصاف میں غریب اور امیر، مسلمان یا غیر مسلم کو نہیں دیکھتا، بلکہ حق اور سچ دیکھ کر انصاف کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مضبوط قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس عورت کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ ایک بہت مضبوط قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے قوانین۔ اسلام میں عدل و انصاف کا ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا جس میں یہودی حق پر تھا۔ یہودی نے مسلمان سے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اس معاملے کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس مسلمان نے سوچا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کریں گے، نہ کہ کسی یہودی غیر مسلم کے حق میں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے اور بہت ہی پیارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے پاس غیر مسلم بھی اپنی امانتیں محفوظ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سنے اور یہودی کے حق پر ہونے پر یہودی کے ہی حق میں فیصلہ کیا۔ وہاں نہ تو رشتہ داری کا پاس تھا اور نہ جماعت اور ہم عقیدہ ہونے کا۔ عدل کی بنیادیں اپنی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف حقائق پر استوار ہوتی ہیں۔ وہاں کوئی استثناء نہیں ہوتا اور نہ رشوت، نہ سفارش، نہ مال اور نہ اونچا خاندان، صرف اور صرف حق اور سچ، عدل اور انصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد باہر آ کر اس دنیاوی مال کے لالچی مسلمان نے یہودی سے کہا کہ یہ فیصلہ ہم حضرت عمر فاروق کے پاس لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ بہت ذہین اور فاروق اعظم کے لقب والے ہیں۔ اور یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی اعتماد تھا۔ یہودی حضرت عمر کے پاس جانے پر راضی ہو گیا۔ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ مسلمان اپنا تعارف کرواتا ہے، جبکہ یہودی کہتا ہے کہ اے فاروق اعظم کے خطاب والے، اس فیصلے سے پہلے یہ جان لیں کہ اس معاملے کا فیصلہ تمہارے نبی نے میرے حق میں دیا ہے۔ حضرت عمر نے مسلمان سے پوچھا کہ کیا یہ یہودی سچ بول رہا ہے؟ تو مسلمان نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رکو میں تمہارا ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔
آپ گئے اور تلوار اٹھا کر لے آئے اور اس مسلمان کی گردن اتار دی، کیونکہ اس مسلمان کے دل میں لالچ کی وجہ سے یہ بات تھی کہ نبی نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 65، جس کا ترجمہ ہے، اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بے سر تسلیم کر لیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور براہ کرام ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔